اللہ الرحمن الرحیم. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میں آپ کے توجہ جو ہے وہ خاص امر کی جانب مبذول کروا رہا ہوں. یہ بچے تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اور مختلف انواع و اقسام کے ہیں، 9 کی بھی ہیں اور ہمارے پاس 10ویں جماعت کے بچے بھی ہیں. آج تک مجھے نہیں یاد، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی نظروں میں کوئی ایسی ویڈیو گزری ہو یا کسی سر نے یہ بتایا ہو کہ آپ کو یعنی پیپر کی تقسیم کیسے کرنی ہے. تو یہ میں الحمدللہ انشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے وقت کے ضیاع سے کیسے بچنا ہے اور نمبر آپ نے کیسے لینے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے 100 نمبر کسی پیپر میں ہیں، جیسے کہ آپ کے میں پہلا پیپر دے رہا ہوں انٹر کا، فرسٹ ایئر کا پیپر جو ہے پہلا انٹر کا اردو کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اردو ہی روبہ زوال ہے، اردو ہی روبہ زوال ہے. جب آپ کے نمبر فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس ہے وٹ ایور دیٹ میں بھی، وہ آپ کی کاؤنٹنگ ہے کچھ بھی ہے، معاشیات ہے، تو اس میں جب ٹوٹل ایگریگیٹ دیکھا جا رہا ہے تو پھر کیوں نہیں زور دیا جا رہا ہماری اپنی زبان اردو کو، اس کو کیوں نہیں سمجھایا جا رہا کہ اگر آپ فزکس کیمسٹری میں نمبر زیادہ نہیں لے سکتے تو اس میں آپ زور لگائیں، اس کو سیکھیں، اس کو بتائیں، اس کا سلیقہ آئے، اس کا قرینہ آئے کہ کیسے ہمیں نمبر لینے ہیں اور کیسے ہم نے اپنے جو ایوریج نمبر بنانے ہیں اس میں، تاکہ آگے جا کے آپ کو داخلے میں آسانیاں ہو سکیں. لیکن چونکہ ہم جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مادہ پرستی کی طرف، پروفیشنلزم، اور اس میں جتنے بھی ہماری اکیڈمیز ہیں، اسکول ہیں، کوئی اس جانب توجہ نہیں کرتا کہ یہ جو اردو انحطاط کا شکار ہے اور اس میں کس کس کا ہاتھ ہے، کون اس کا یعنی کون اس نقصان کا ذمہ دار ہے. کوئی ذمہ دار لینے کو تیار نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں آج، مثال کے طور پر آپ کے پیپر کے نمبر ہیں 75، پیپر کے نمبر 75 اگر ہیں تو آپ کو پاس ہونے کے لیے 25 نمبر درکار ہیں. 25 نمبر 75 میں سے 25 نمبر آپ کو درکار ہیں. اگر 25 نمبر آ جاتے ہیں تو آپ عرش پہ چلے جاتے ہیں، یعنی پاس ہو جاتے ہیں. اگر اس میں سے آپ 24 نمبر لیتے ہیں تو آپ فرش پہ آ جاتے ہیں. ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں، یعنی ایک نمبر لینے سے آپ پاس ہو گئے، ایک نمبر کم ہونے سے آپ فیل ہو گئے. آپ کے پہلے پیپروں میں لکھ دیا جائے گا لیس دین پاسنگ مارکس کہ آپ نے پورے نمبر لے لیے. اگر آپ کے 100 نمبر ایسے کہ انٹر کے پیپر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے 100 نمبر ہیں، 100 میں سے اگر آپ نے 33 نمبر لیے، کتنے والا پاس ہوتا ہے؟ کتنے والا پاس ہوتا ہے اس میں؟ اور اگر اس میں سے 32 نمبر آ گئے تو پھر اگر آپ اس میں سے 33 نمبر لیتے ہیں تو پاس ہو جاتے ہیں، اگر 32 نمبر لیتے ہیں تو بالکل فیل ہو جاتے ہیں. مجھے جگہ کبھی انشاءاللہ کب پختوں کا خبر کو کم دیکھو آخما ہوگا دلتا ہوگا بچہ کم کبھی کوئی شو سوال میں کروں گا. میں ٹرائی مائی بیسٹ لیول جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ اردو پشتو، اور میں اس میں بتاؤں گا. تو اس میں آپ نے ٹائم کی کمی کے پیش نظر، کیونکہ میرے پاس ٹائم کا سپین بہت چھوٹا ہے، تھوڑے کہے کو آپ زیادہ سمجھیں کہ دیکھیں ہمیں پہلے سب سے پہلے باٹم لائن کے بچوں کو دیکھنا ہوگا، پھر میڈیاکر بچوں کو جاتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں ذکی بچے جو اوپر لیول کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ سی تقسیم ہے. ابھی اس میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہو، اگر کوئی بھی ایگزامینر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ پیپر کی تقسیم کو نہیں دیکھے گا بلکہ پیپر کو، نمبر کو، یعنی کوسچن آنسر کو دیکھے گا اس نے صحیح دیا ہے کہ نہیں. اس کے ضمن میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں کہ جیسے کہ ہمارا چوتھے 5 یہ میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے، یہ اس کا فرسٹ ایئر کا پیپر ہے 2018 کا پیپر. اس میں سب سے پہلے آپ نے یعنی جو پاس ہونے کے جو طریقے ہیں، جو سلیقے ہیں، میتھڈالوجی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. آپ کے توسط سے میں پورے پاکستان قوم سے مخاطب ہوں کہ کون سا طریقہ بڑے دا وے کہ جسٹ ٹو بی امپرووڈ اینڈ انکریز یور مارکس، ٹھیک ہے، ان اے گڈ وے اور ان اے ویری ایزیسٹ وے. اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ سب سے پہلے MCQs تک رسائی کریں، جس کو ہم کہتے ہیں معلوم سوالات. بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. مشکل نیس کے آسان شبہ مرد باید کے ہر آسان شبہ، ہاں کہ مشکل کوئی بات نہیں ہے اس کی، ظاہر ہے کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اب آپ کی نہیں اتنی تیاری اس لیول کی، آپ نے سب سے پہلے MCQs پہ نظر رکھنی ہے. MCQs میں بڑی آسان بات ہے. جیسے مجھے سب بتائیں کہ اس میں ٹوٹل اسباق کتنے ہیں؟ 14 اسباق ہیں. میں بکر صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس میں یعنی آپ نے دیکھو کتنا آسان بات ہے. میرا یہ خیال کہ آپ کو پورے ایک سال میں 11 ماہ میں
آپ 12 گھنٹے صرف دے دیں ایم سی کیوز کے لیے، تو آپ کے 20 نہیں تو 15 نمبر تو آپ کے یہاں سے آتے، پھر آپ کو ٹوٹل 18 نمبر لینے ہوں گے آگے جا کے کہیں سے آپ نے ایم سی کیوز۔ اب ایم سی کیوز میں آپ دیکھیں اس میں جو ہمارے مصنفین کے نام ہیں اور اسباق کے نام ہیں، تو میں ابو بکر سے سوال کرتا ہوں پہلے، کیونکہ فرسٹ ایئر کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہی میرا موضوع سخن ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے، ان کے مصنف کا نام بتائیں۔ سید سلمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی، آپ کا ایک نمبر آ گیا۔ سید سلیمان ندوی نے کیا لکھا؟ اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چراغ کے لوگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ حاجہ مسعود۔ حاجہ مسعود، بالکل ایسے تھے۔ آپ کے لازمی ایک مصنف کا نام آئے گا، آپ نے ایک نمبر کمال کے بیچ میں سے۔ بڑی جلدی سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹائم بڑا کم ہے، ٹھیک ہے، اور مقابلہ ہے سخت، ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ یہ آپ کا ایک نمبر آ گیا۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ٹوٹل جو نظمیں ہیں وہ غالباً 13 ہیں، ٹھیک ہے، 13 نظمیں ہیں۔ اسی طرح آپ کی غزلیں ہیں۔ پہلے اس کو اچھی طرح مطالعہ کریں کہ ہمارا سلیبس ہے ٹوٹل کتنا، ہمیں کہاں تک رسائی کرنی ہے، کتنا وقت ہمیں درکار ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو لکھنے کا بہت بڑا فقدان ہے، اور اس میں آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ پھر آپ کے پاس جو میں آپ سے پوچھوں لازمی آئیں گے آپ کو کہ بھئی غزل کا پہلا شعر اسے کیا کہا جاتا ہے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے، مطلع کہا جاتا ہے۔ یہ 10ویں والوں کے لیے بھی ہے، 9 والوں کے لیے بھی ہے، اور چھوٹے جو پرائمری اور یہ ہمارے پاس بچے بیٹھے ہوئے 8 کلاس کے پری بورڈ جو بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے بھی ہے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ایئر والے کے لیے یہ ہے کہ جو غزل کا پہلا شعر صرف مطلع ہی نہیں ہوگا، وہ یہ بھی کہے گا کہ اگر وہ قافیہ ردیف اس میں ہے تو پھر وہ یہ کہے گا، جیسے میں کہوں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، ٹھیک ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ پھر یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو دیکھیں ہمیں پتہ لگ رہا ہے۔ اچھا یہ کس کا شعر ہے بتائیں مجھے آپ، یہ کس کی؟ میں نے غزل کے 2 اشعار میں نے کہے، بلکہ 3 اشعار کہے ہیں، میر تقی میر۔ تو آپ نے یہ شاعر کتنے آسان ہیں۔ اب وہ آپ سے یہ ایم سی کیو پوچھے گا بھئی یہ کس کا شعر ہے، تو نیچے وہ کہے گا 3-4 غالب ہے، ذوق ہے، میر تقی میر ہے، سر سید ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی اس کا آپ کا ایک نمبر اور آ گیا۔ اور اسی طرح وہ آپ سے کہے گا کہ اگر اس میں قافیہ ردیف ہے تو یہ مطلع ہے، اگر وہ آخر میں جا کے وہ کہتا ہے یہ مطلع ہے، مقطع ہے، یہ قافیہ ہے، یہ ردیف ہے، وہ آپ سے کوئی بھی سوال کرے گا تو آپ نے بتانا ہے کہ جس میں شاعر غزل کے آخر میں اپنا نام استعمال کرتا ہے، آخری شعر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہتے ہیں۔ میم قاف توئیں آئیں، اسے مقطع کہتے ہیں۔ سارے بچے غور سے سنیں گے بات، اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہ مقطع، مطلع اور مقطع، ٹھیک ہے۔ مطلع مقطع سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی آمد ابھرنا، ٹھیک ہے، مقطع کہتے ہیں خیر کو ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کا 2 نمبر یہاں سے آپ نے کما دیے۔ اسی طرح آگے چلتے چلے جائیے، مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ چراغ کے لوگ کی مصنفہ کون ہے؟ حاجرہ مسعود۔ وہ یہ ہے قافیہ اور ردیف۔ قافیہ جو الفاظ یعنی ہم آواز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں کہوں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے سال میں نہ پائیدار میں، ٹھیک ہے۔ دیار اور پائیدار یہ آپ کے پاس قافیہ ہے، جو الفاظ بار بار آ رہے ہیں اسے ہم ردیف کہیں گے، وہ یہ بھی پوچھے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سے یہ ابو بکر صاحب فرسٹ ایئر سے میں مخاطب ہوں خصوصی طور پر، کہ اگر آپ سے یہ کہے کہ استعارہ سے کیا مراد ہے، استعارہ تو ادھار لینا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل جو یہ دیکھیں آپ کے 4-5 نمبر آپ نے یہاں سے کما لیے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 گھنٹے لگیں گے پورے 11 ماہ میں، تو سودا سستا ہے کہ مہنگا، کہ آپ ایسے نمبر کما سکتے ہیں، فیل اوور کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں، آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی اگر آپ پاس ہوں گے اس میں، تو کتنا آسان ہے یہ نمبر لینا، مجھے یہ کہنا تھا آپ سے۔ اسی طرح میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک تلبیہ ہے، اشارہ ہے، کنایا ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں، یہ تو اب ہمارے اساتذہ کرام پہ بھی جو ہے بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ کھڑے ہوں اس فورم کے اوپر، جیسے میں کہتا ہوں کہ he must stand on the operational readiness platform to be answered in a proper way، کہ whatever the question is to be raised from your side, he must retaliate in a good way۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ سوال کریں ان سے، تو لیکن ہمیں تو آپ گینوں کی طرف چلے گئے، ہم نے تو بچوں کو آئینہ لگا دیا ہوگا، میرا آئینہ، وہ آئینہ، تیرا آئینہ، بسے آئینہ، تو یہ آپ کو خود آئینہ بننا ہوگا اور ان سے آپ استفادہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے دیکھیں کیسے نمبر۔ اسی طرح وہ آپ سے یہ کہے گا کہ
چاہے یوسف سے آ رہی ہے صدا، بھائی بہت ہیں دوست کم ہے یہاں. ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخی شعر ہے، اور اس سے وہ پوچھے گا یہ کنایا ہے، تلمیح ہے، یہ اشارہ ہے، تو یہ تلمیح ہے. یہ میں ساتھ سے بتاتا جا رہا ہوں، یہ تلمیح ہے. آپ کا ایک اور نمبر آ گیا جس میں کوئی تاریخی حوالہ دیا جائے جس شعر میں، یہ کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے. پھر وہ آپ سے یہ کہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ٹھیک ہے، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہ دیکھیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے غالب کا. تو یہ تلمیح کا شعر ہے. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام بھی. تو یہ آپ کو اشعار تک رسائی حاصل کرنا ہوگی. اس طرح آپ نے بآسانی 20 نہیں تو 15 نمبر آپ لوگ آسانی سے ایم سی کیوز میں حاصل کر لیتے ہیں. آپ آتے ہیں سبجیکٹو پیپر کی طرف. ٹھیک ہے، طاہا صاحب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ ٹائم دوں گا تاکہ آپ سوال کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا. لیکن سوال سلیبس کے مطابق ہو، غیر ضروری سوالات سے گریز کیا جائے. تو انشاءاللہ آپ کے حوالے سے تمام بچوں کو، پوری قوم کے بچوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا پہلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ یہ برسر عام آئے گی. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کو ویڈیو دیکھی، ممکن ہے ہوں، لیکن میرے اس سے نہ گزری ہو نظر سے، یا مجھے میں نے تو نہیں سنا ابھی تک. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں معلوم تھا یہ خاطر تماشا کیا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو بہت پہلے کہا تھا. اور اقبال کے شہر میں کھڑے ہو کر آپ اور دیکھیں، ابھی میں نے چند دن پہلے یہ کہا تھا یہاں کہ سیال کوٹ کو خاک پا تیرا انتخاب کیا کہنے، اوجے کمال کو پہنچا تیرا اقبال کیا کہنے، تیری صنعت کے سانچے میں ڈھلا جو پے کرے ہستی، اسی جمال نے بھر دی ہے تیری مانگ کیا کہنے. تو آپ نے دیکھیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ہی، ہم میں احساس ہی ختم ہو گیا کہ کیوں قوم جو ہے یہ بالکل اردو سے نابلد ہوتی چلی جا رہی ہے. جو ہمارے تمدن اور تاریخ کی دیکھیں یہ بالکل گواہ ہے، اور اسی کے دوش کے اوپر ہم نے پاکستان بنایا. میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اب میں دوبارہ آتا ہوں پیپر کی تقسیم کی طرف. یہ تو تھا ایم سی کیوز کا معاملہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا سوال ہوگا. آپ کا دوسرا جو سوال ہے، تیسرا سوال ہے، چوتھا سوال ہے، میں آپ کے آ رہا ہوں کہ اس میں 5ویں سوال کی طرف. یہ میرے ہاتھ میں پیپر ہے. 5واں سوال اس میں آپ کے یہ ہوتا ہے، اب آپ نے پیپر کی تقسیم کیسے کرنا ہے. آسانیوں کی طرف بڑھتے ہیں. نمبر تو آپ نے اگر پہلے جو آپ کے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے. یہ تو آپ کو اگر دیکھیں، انسانی یہ جبلت ہے، یہ فطرت ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے. آدمی کوئی بھی تان چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا، جب تک اسے ختم نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میرے نمبر نہیں آئیں گے. نمبر ہے اس کے 20، 10 1 10 1. آپ تو پورا لکھ ہی نہیں پائیں گے، آپ کو آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اشعار کس کے ہیں، اس کی تشریح کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے آپ گریز کریں اس سے. اگر یہ آپ لکھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو تو میرا خیال ہے گھنٹہ یہیں پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے قلم کی وہ رفتار نہیں ہے، وہ روشنائی نہیں ہے اس میں آپ کے. ٹھیک ہے، تو آپ کا قلم کیسے لہو اگلے گا جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے نمبر تو آپ کو لینے ہیں، کیوں نہ چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے. ٹھیک ہے، آپ تاریخ کے اوراق میں اپنا نام لکھوا لیں کہ آپ پاس ہونے کی لسٹ میں آ جائیں. وہ میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو کن سوالات کو چھیڑنا ہے کہ جلدی جلدی آپ کے وہ حل ہو جائیں. اس میں آپ نے سب سے پہلے نظم جو ہے وہ اس کی بزم میں پیش کر دی. نظم اس کے 5 نمبر ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اس نے وہ نظم دی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے دلاور فگار کی نظم ہے لوکل بس کا خلاصہ. وہ کہہ رہا لوکل بس کا خلاصہ لکھیں آپ، پیپر والا بتا رہا ہے آپ کو. تو آپ نے اس کا یہاں پہ پہلے کچھ لکھنا ہے، شاعر کا نام اس نے خود ہی دیا ہوگا. دیکھو کتنا زبردست یہ جناب شاعر کا نام آپ نے لکھنے کے بعد یہاں پر جناب آپ نے اس کا نام لکھیں آپ دلاور فگار، اور یہاں آپ خلاصہ لکھیں ایسی طرح سینٹر میں خلاصہ لکھیں مارکر میں. تو آپ نے توجہ مبزول کرانی، میرا یہ خیال کہ اس کے 3 سے 4 منٹ لگیں گے آپ. تو آپ نے کہنا دلاور فگار میں بڑے مزاحیہ انداز میں، یعنی بسوں میں جو شکل پیل ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، خصوصی طور پہ کراچی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب انسان کو جلدی جانا ہوتا ہے، ادھر سے وہ ڈرائیور ہے اس کا رویہ بتایا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کا رویہ بتایا ہوا ہے، گرمی کا شدید عالم ہے. ٹھیک ہے، اور جناب وہ ہمارا جو کنڈکٹر ہے وہ کتنا ظالم ہے، اس کو اپنے 5 روپے کی فکر ہے کہ مجھے آگے چل کے جب 5 روپے لینے ہیں، اور لوگ اپنی جوتیاں تک وہاں پہ بھول جاتے ہیں، اتار دیتے ہیں. تو اصل میں توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں کہ ہماری بسوں کا کیا حال ہے. جو لوگوں نے اپنی سروس پہ جانا ہے
اپنی نوکریوں پہ جانا ہے جن لوگوں نے، اور بھائی اپنے یعنی جو ہے وہ طلباء ہیں انہیں جانا ہے اپنے کالج اسکولوں تک رسائی حاصل کرنی ہے، اس کی جانب توجہ کرائیے۔ اور اسی طرح اگر وہ حمد دے دیتا ہے آپ کو تو آپ نے کہنا کہ اللہ خالق، وہی شاعر کا نام لکھیں گے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ ہمارے پروردگار ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات ساری کے ساتھ اللہ پاک نے بنائی ہے، اس میں کھول آنکھ زمین دے، فلک دے، فضا دے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کہیں بالکل عیاں ہے، کہیں اللہ نہاں ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ بالکل جلوہ افروز ہے کہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ ہی کسی اس کائنات کا مالک ہے۔ اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ ہم لوگ، یہ سارے کے سارے ہمارے یہ جتنے بھی یہ ہمارے پیٹ کی دوزخ بچانے کے لیے جو زمین سے ہمارے سوناؤ کر رہا ہے، جو آسمان سے، تو اس طرح یہ آپ کو یہ لکھنا ہے کہ 5 نمبر آپ کے، 4 نمبر تو کہیں گئے ہی نہیں، یہ آپ نے، پھر میں بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا کہ دیکھیں اس کے بعد جو سب سے آسان کام ہے وہ ہے آپ کا درخواست کا نمبر آپ کو کیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایگزامینر کے دل میں گھر کیسے کرنا ہے، کوئی آپ کے نمبر نکالے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اس کا مرضی نہیں ہے کہ پہلا سوال کون سا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ترجیحات میں ہونا ہی نہیں چاہیے، جو آپ کو پہلے سوال ہوتا ہے جلدی جلدی آپ پیپر جو ہے وہ ضبط تحریر میں لانے کے لیے اس کو اچھی طرح اس کو دیکھیے، پڑھیے، کون کون سے سوال آپ کے رسائی میں ہیں، پہلے وہ آپ کو کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو اگلا سوال کرنا ہے وہ ہے درخواست والا۔ جیسے اس میں آپ کے، میں تلخیص کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ سے سوال بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پرنسپل کے نام، فیس معافی کی درخواست ہے، اس میں آپ کو صرف دیکھنا ہے پروٹوکول، دیکھیں آپ کہ آپ پروٹوکولز جس میں کہا کرتا ہوں ان کے دفعہ دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وزیر صاحب بچے آپ مشکل کو نہیں آسان دیکھا نا، میرا آسان کار تھا، قسم نہ دے رہا اور آپ بورڈ باندھے، دا طریقہ تھا، ٹھیک ہے، دا طریقہ تھا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا پشتو میں اردو میں کچھ بچے ایسے ہیں جو نہیں سمجھ سکتے، کچھ بنگالی آمد اور لوڑے آنے کے بعد واشی، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے، تو یہ بخدمت جناب، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے پرنسپل جس کے نام پہلی چیز تو اس نے خود کروائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ کالج لکھ کے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں بس الف بے اور جیم، مجھے یہ بتائیں یہ کون سا مشکل کام ہے یار، ہاں، تو اس میں یہ اپنے امار سے میں بھی پوچھوں گا آپ سے بہت سے سوالات، بالکل ڈرے ہوئے ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ آپ سے نہ سوال ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہ درجہ کمال تک پہنچایا جائے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے، امار صاحب سے نظر نہیں آ رہا، مطلب سامنے آ جائیں آپ، آئے جلدی جلدی ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، مغرب کی اذانیں ہونے لگی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس میں یہ درخواست اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست، تو اس میں آپ نے مختصر لکھنا ہوتا ہے کہ گزارش ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میں پچھلے مارچ یعنی گزشتہ مارچ میں یعنی میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے آپ کے اسکول، آپ کے کالج میں داخلہ لیا، ٹھیک ہے، داخلہ لیا، اور آپ کی سرپرستی میں، ٹھیک ہے، میرے اعتماد میں اضافہ ہوا، اور نصابی جہاں تک میرے وہ معاملات کا تعلق ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی لیڈرشپ میں جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، کونا مشق، ٹھیک ہے، ڈیڈیکیٹڈ قسم کے جو ہیں، تو ان کی وجہ سے میرا تعلیمی معیار بہت بہتر ہوا ہے، مجھے پڑھنے کا نہایت شوق ہے، لیکن چونکہ میرے ابا جو ہیں وہ روزانہ اجرت پر کسی فیکٹری میں ملازم ہیں، کم آمدنی کی وجہ سے پوچھ شربا مہنگائی میں گزارا ہونا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے استدعا ہے، لہٰذا ملتم، بچوں کو لہٰذا کرنا نہیں آ رہا کل سے، یہ لہٰذا، ٹھیک ہے، لہٰذا ملتمس ہوں، ٹھیک ہے، کہ میری کالج فیس معاف کر دی جائے تاکہ میں منزل تک رسائی حاصل کر سکوں، ٹھیک، بتاؤ اس میں کون سا یہ ہے، اور جو آخر پہ آپ نے لکھنے، جس بچے کو کچھ نہ آوے، یہاں جناب عالی لکھنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ آپ کا 1 نمبر تو یہاں پہ آ گیا، تاہا ایک ندائیہ، حرف ندا ہے، اس کا مطلب آواز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف ندا، یہ آواز ہے، لازمی کو ہوگا، اس کے بعد میں نے بتایا کہ گزارش ہے، یہ جس سے کچھ بھی نہیں آتا یہ تو بندہ اوپر سے دیکھ کے بھی لکھ لیتا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ تابع دار، یہ ایسے العارض، اور پھر وہی یہاں پہ تاریخ رقم کریں گے آپ، یعنی فرض کیا آپ کے امتحان 2 جون کو شروع ہوتے ہیں یا 15 مئی کو شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے میں یہ کہوں کہ یہ 2، ٹھیک ہے، جون اور 2020 ہوگا، یہ 20/2020 اردو میں آپ نے یہ لکھنا ہے، اسی کے ساتھ یہ سامنے آئے گی، اس کی میں بارہا بتا چکا ہوں، اور اس طرح آپ دیکھیں
4 نمبر کو آپ 10 منٹ ایسے لے لیں. یہ سب کے لیے آپ کا تابع دار العارض الف ب ج. کسی اس بات کی سمجھ نہیں کون سا مشکل ہے؟ ہاں بس کہ مشکل ہر کام کا آسان ہونا. ہاں آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. ٹھیک ہے تو اس کی سمجھ آئیے آپ کو. یہ ہے درخواست. مجھے بتائیں اس کے ہارڈلی زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 منٹ لگیں گے نمبر لیتے ہوئے. اس کے بعد جو ہے آپ کی تلخیص ہے. کل میں نے بچے سے کہا یہ کیا لکھا ہوا تھا تلخیص. تو ہمیں تو پہلے پڑھنے ہی نہیں آتا. تلخیص سمجھ لیں خلاصے کی بھی تیسری فارم ہے. ٹھیک ہے آپ نے بالکل 1/3 کرنا ہوتا ہے. بڑے غور سے دیکھنا ہے. اس کے بعد باری آئے گی آپ کی تلخیص کی. میں آپ کو آسانیوں کی جانب بڑھا رہا ہوں کہ آپ کو نمبر کیسے مارنے ہیں. طاہر صاحب بورڈ میں عمار ٹھیک ہے ابو بکر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ نے تلخیص ہے آپ کی. یہ آپ کا سوال ہوتا ہے جو ہے وہ 8واں سوال ہے. درج ذیل عبارت کی تلخیص کی تھی اور مناسب عنوان بھی تحریر کی تھی. یہ ہے وہ طریقہ نمبر لینے کا. اگر آپ لمبے لمبے سوال جیسے کہ سبق کا خلاصہ ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی اور گھر میں آنا مرغیوں کا, یہ آپ کو اس کے لیے 2 پیج چاہیے. ایک لائن میں اگر 10 ورڈز یعنی 10 الفاظ بھی آتے ہیں 30 لائنیں ہیں تو یہ دیکھیں 300 تو یہ ورڈ گئے. پھر اگلے آپ کے جو ورڈ چلیں گے وہ 600 ورڈز. آپ کے پاس تو اتنا خزینہ ہی نہیں ہے. آپ تو اجڑ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے وہ تو خزاں ہے. یہ خزاں کا موسم ہے. آپ پر تو خزاں آ رہی ہے. الفاظ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے تو کیسے آپ جو ہے وہ جھانسا دیں گے. آپ تو اسی میں کھو کر رہ لیں گے. وہ 10 نمبر کے لیے آپ کے سارا پیپر وہاں کے بیٹھ دیں گے. آپ نمبر کہاں سے آئیں گے آپ کو. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دس از اے وے ٹو بی پروڈیوسڈ آپٹیمم ریزلٹس. ٹھیک ہے کہ اچھا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے آپ اس طرح پیپر کو تقسیم کریں گے اور پھر تلخیص کی طرف آ جائیں گے. تلخیص کیا چیز ہے سنیں بڑے غور سے. یہ بڑا اہم سوال ہے. تلخیص 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 آپ کو جو پیرا دیا جائے گا اس میں بھی سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں 1/3 کرنا ہے. آپ 1/3 سے مراد یہ ہے کہ اس طرح آپ نے الفاظ کو تقسیم کرنا ہے. 1/3 سے مراد یہ ہے اگر آپ کے ایک لائن میں جلدی سے گن لیں کتنے الفاظ ہیں. یہ میری ایک لائن میں 20 الفاظ ہیں. آپ کی لائنیں ٹوٹل بن رہی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے چلیں 115 الفاظ ہمارے پاس بن رہے ہیں. جلدی سے بندہ اس کو ویو کر. ٹھیک ہے جلدی سے اس کو پڑھ لیں. ایک لائن میں نمبر گن کے اس کو باقی پر جو ہے وہ ضرب دے دیتے ہیں کہ یار اتنی لائنیں ہمارے پاس بن رہی ہیں. تو اس میں ہمارے 1/3 اگر یہ 115 الفاظ ہیں تو میں نے اس کو یعنی اندازاً کہہ دینا کہ میرے 35 یعنی دیکھیں ابھی یہ ہمارے پاس 2 کتنے بچے میرے پاس تو یہ 5 یہ 2 ابھی یہ نہیں تو یہ کتنے ہوئے بھائی 3 3 9 تو 2 بچے نا تو 6 کے 18 7 کے 21 8 کے 24 تو یہ تقریباً 38 الفاظ ہمارے پاس یہاں آئیں گے. 35 36 الفاظ تلخیص اسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس ہے ہر بچے کی آنکھوں کے سامنے جو نمونہ مستقل طور پر رہتا ہے وہ اس کی ماں ہے. جو 100 معلموں کے برابر ایک اچھی ماں ہوتی ہے. گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے. اس میں سارے احکام اسی کے چلتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی ملتی ملتی رعایت پر حکم نافذ کرتی ہے. ہر چیز کے لیے بچے اپنی آنکھوں کو اسی طرف لگائے رکھتے ہیں ہر وقت یعنی ہم یہ اس کے بارے میں. تو آپ نے کرنا کیا ہے عنوان. ٹھیک ہے اب پہلے آپ نے اس کا عنوان چننا ہے. محسن سمجھ آ رہی بات کی. پہلے آپ کو اس کے سوال کا نمبر دینا ہے. سوال کا نمبر دینا آپ نے نہیں بھولنا. یہ ہے نمبر. سوال ایسے لکھیں گے آپ سوال نمبر ہمارے پاس 8. سوال نمبر یہ 8 یہ آپ کر دیں گے. سوال نہیں لکھنا آپ نے یہ والا وہاں پہ کہ درج ذیل عبارت کی تلخیص کی تھی اور مناسب عنوان بھی تحریر کی تھی. یہ تو بچے جو بڑے برق رفتار ہوں گے وہی لکھ پائیں گے اتنی جلدی. آپ نے گریز کرنا ہے. ٹھیک ہے وقت کا بچاؤ آپ کے لیے ناگزیر ہے کیونکہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ کام کرنا ہے. سب سے لینتھی پیپر اردو کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور وہی ہم سے کافور ہو چکی ہے بہت دور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک خواب سہانا دیکھا تھا مسند پر اردو بیٹھے گی انگلش پر راج کرے گی. یہ تب ناخن چنے چبائے گی. بہتوں سے نہ اگلی جائے گی کئیوں سے نہ نکلی جائے گی. ختم ہوا ہے عالم ہو کا ان الباطل کان زہوقا. ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور ہم اس کی آبیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ بچے جو کمپلیکس کا شکار ہیں احساس کمتری کا شکار ہیں
یہ دیکھیں جو بھی حالیہ رزلٹ ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا. میں بڑی جلدی سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر 27% رزلٹ تھا, بچہ پیچھے تھا میرے ساتھ کہ میں ٹاپ ہوں اپنی کلاس میں, کتنے نمبر؟ 9 نمبر ہے. المیہ نہیں ہے, ڈلیما نہیں ہے اس قوم کا, پتھر کی موم کا 9 نمبر. یعنی ان کو نہ کسی نے بتایا کہ آپ کو نمبر پر رسائی کیسے حاصل کرنی ہے, نمبر کیسے لینے ہیں. بڑے بڑے سوال چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اتنے ایگزامینر آتا ہے, ظاہر ہے اس کو اگلا پیپر لینا ہے, وہ آپ سے پیپر چھین کے ہو جاتا ہے, اور آپ جو ہے وہ بس پھر ظاہر ہے یا تو آنسو بہاتے ہیں یا لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں. اگر آپ کے طلب میں روشنی ہے اور آپ کے چراغوں میں روشنائی بہترین ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں آپ لکھ نہ پائیں. تو یہ تلخیص میں آپ نے اس میں یہی عنوان دینا ہے, ٹھیک ہے. ماں یعنی جیسے اس نے کہا کہ ماں کی گود, ٹھیک ہے, آپ نے کہنا ماں بہترین معلم, ماں پہلا معلم. آپ نے کہنا ہے ایسے ماں یعنی پہلا معلم, ایسے لکھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے ماں, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے شارٹ کر دینا ہے. ایسے کہ کیا ہے کہ گھر ہماری جو پوری گھر گرہستی ہے, ہمارے جو والد ہوتے ہیں یہ قوام ہوتے ہیں, ان کا کام ہے یہ کما کر لانا, اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں پر ہے. اگر ماں سلیقہ شعر ہے, ٹھیک ہے, تو بہترین قوم پیدا کرے گی, بہترین انسان پیدا کرے گی. کیونکہ بچے کی ہر حرکت اور کیونکہ ماں کی نظر میں ہوتی ہے, اور بچے کی جو پرورش ہے اس میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے, ٹھیک ہے. اس کے اخلاق یا اس کی تہذیب, اس کا تمدن, یہ ماں بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر یہ ماں کا اچھا کردار ہے اس میں, ٹھیک ہے, بچے کی پرورش میں, تو میرا خیال ہے کہ بہترین معاشرہ جو تشکیل پائے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ بچے کے چال چلن کی ذمہ دار ماں ہے. وہ بچہ کم و بیش جو ہے وہ 6-7 سال تک وہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے, اسی کے سامنے ہوتا ہے, اسی کا آنکھ کا تارا ہوتا ہے, اور بچے کی نظر اور ہر حرکت دیکھیں گنبد کی آواز ہے. یہ ہم بچوں کو برے الفاظات سے جو ہے بالکل ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, جب وہی بچہ دوبارہ اس کو دہراتا ہے تو ہم لوگ جو ہے برا مناتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ مغلظات کہہ رہا ہے. تو اس سے ہم گریز کریں. تو یہ اس طرح آپ نے ماں کے بارے میں اس کو 1/3 کر کے لکھ دینا کہ ماں جو ہے وہ پہلی گود ہے. بچے کی نظر اپنی ماں کی طرف ہوتی ہے. جس قسم کی تہذیب و تمدن جو ہے وہ ماں بتائے گی, ٹھیک ہے, بچے کے سامنے حرکات و سکنات ہم کریں گے, اسی کے اثرات جو ہیں وہ بچے پر پڑیں گے, اور بچہ ظاہر ہے ہمارا بہترین جو ہے نا انسان بن کے معاشرے میں آئے گا, جو پہلے انفرادی پھر اجتماعی طور پر ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا, جو انشاءاللہ تعالی ہمارے, ٹھیک ہے, اس کو تہذیب کو وجہ کمال تک پہنچائے گا. اس طرح آپ نے اس کو یہ کرنا ہے. یہ ہے سوال. اب اس کے بعد جو ہمیں سوال کرنا ہے, ابھی بھی آپ کو خلاصے کی طرف نہیں آنا. اب آپ کو یہ اس کے بعد ہے کہ دوستوں کے درمیان پڑھتے ہوئے, ٹھیک ہے, فرقہ وارانہ فسادات پر مکالمہ تحریر کیجیے. آپ کے اس کے نمبر بھی اس میں 10 لکھے ہیں, تو آپ نے بڑے مختصر الفاظ کے بیچ میں مکالمہ تحریر کرنا ہے, ٹھیک ہے. مکالمے کے جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے جاندار ہونے چاہیے, شاندار ہونے چاہیے, لیکن فصیح و بلیغ نہیں ہونے چاہیے. اس کا آپ کو خیال کرنا ہوگا. پھر ہمارے پاس یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نثر پارہ آتا ہے. میں نثر پارے کو ہمیشہ شکل پارہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مشکل عمل ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن کرنا لازمی ہے. یہ پیپر کا جو ہے یہ مرکزی نقطہ ہے. جو ایگزامینر ہوتا ہے, کیونکہ میں ظاہر ہے انہی راہوں کا مسافر ہوں کہ جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے نظر جو ہے اس پر پڑتی ہے کہ بچے نے نثر پارہ لکھا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو نمبر دینے میں پھر وہ جو ظاہر ہے وہ کنجوسی سے کام نہیں لیتا کہ اس بچے نے لکھا ہے. اور یہ اس کا طریقہ کیا ہے. اس کے دیکھیں 15 نمبر ہوتے ہیں, میٹرک میں 10 نمبر ہوتے ہیں, یعنی 2 ملا کے 5 کے, یہاں ایک کے آپ کو 15 نمبر دیے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس میں بڑی جان ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ بے جان قسم کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح بحوالہ سے آپ کو سبق کیجیے. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیے. اس میں سبق کا عنوان بڑے غور سے آپ کو دیکھنا ہے. یہ بچہ جو ہے یہ اس کا نام بھی عرش ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کرے یہ عرش پر رہے. تو جو بچے عرش پر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ نمبر نہیں لیں گے تو دیکھیں فرش پر آ جائے گے. تو یہ میں نے آپ کو آپ کے حوالے سے پوری قوم کو اس لیے کا طریقہ بتا دیا. اب آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ آیا ہوا ہے, یعنی آپ نے کل جلدی سے پڑھا, بڑا عمیق جائزہ لیا اس کو, دیکھا اس کو کہ یہ کہاں سے آیا ہے. مثال کے طور بلا شبہ اس وقت وہ دم توڑ چکا تھا, اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا, اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا. معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اس سے خجل کر دیا ہے, اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے. کس میں سے بتا سکتے ہیں آپ؟ اوور کوٹ سے ان کو صحیح جواب آتا. اوور کوٹ, ٹھیک ہے, غلام باز. آپ کے دیکھیں آپ نے 15-20 منٹ پڑھا اور آپ کو پتہ لگ گیا
اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ غلام عباس. ہاں غلام عباس. کیا ہے؟ غلام عباس. آپ نے سب سے پہلے لیکن کیا طریقہ ہے، میں آپ کو 2 نمبر آسانی کے ساتھ دے دوں. ابو بکر ہوش میں کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. آفاق کی کارگا شیشہ کرے گا. پوچھ کرنا بچے استاد خونی زندہ باد اور دا طریقہ دا. دیکھیں اس میں ہم نے کیا لکھا ہے، سب سے پہلے وہ خود کہتا جا رہا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی پہلے آپ سیاق و سبق کا عنوان مصنف کا نام بھی لکھیے. جو تحریر اس نے اینڈ میں پوچھی ہے اس کی تاثیر پہلے ہونی چاہیے. یہاں پہلے لکھے آپ سبق کا عنوان، اور میں نے یہ 10ویں جماعت میں ہی آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا سبق کا عنوان. ٹھیک ہے، کیا سبق کا عنوان اس نے اوپر دیا ہوا ہے؟ کیا دیا ہوا اس نے؟ سبق کا عنوان کیا ہے؟ دیکھیں تو یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اوور کوڈ، تو آپ کو یہ اوور ایسے کوڈ یہ لکھنا ہے. اور سبق کا مصنف کا نام کیا ہے؟ غلام عباس. یہ مصنف کا نام غلام عباس. غلام عباس. سر یقین جانیے آپ نے 1 نمبر اور لے لیا، 1 نمبر اور لے لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا، اب کیا آئے گا؟ نو جی نوشے کو لے جی کیا آئے گا؟ اقتباس. اقتباس آئے گا. بالکل ٹھیک جواب ہے مجید کا. زندہ باد بچے آپ دیر خواہ. ٹھیک ہے، یہ اب آپ دیکھو یہ بچہ سمجھ گیا ہے. ہاں ایک ایسے ہی اس کا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لکھیں گے اقتباس. یہ اقتباس. اقتباس کیا ہے؟ اقتباس اس پیراگراف کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا یہ سبق تھا اوور کوڈ کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے ہمیں اس کا ایک اقتباس نکال کے دیا ہے، اور آپ نے اس کو صرف اور صرف یہاں تک لکھنا ہے بلا شبہ اس وقت. بس اقتباس میں یہ بلا شبہ ایسے لکھنے کے بعد ایسے کر دینا ہے. اس سے یہ اندازہ ہے کہ اس کو چیک کرنے والے کو پتہ لگے کہ یہ دیا تھا مجھے تشریح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اقتباس. اب یہاں پہ آپ کے آئے گا سیاق و سباق. سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے سبق کے پیچھے آگے یہ بتانا یہ کون سے پیراگراف تھے، کون سے نثر پارے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ تو مشکل کام ہے، بندہ کہاں تک اس تک رسائی کرے گا. وہ 500-600 آپ کے پاس پیراگراف بنتے ہیں ٹوٹل یہ جو آپ کی کتاب ہے مکمل. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں خوبصورت طریقہ بتاؤں. آپ نے یہ جو ہے اس کے مرکزی نکات تک جانا ہے. تو اوور کوڈ میں آپ نے جانا غلام عباس نے خوبصورت اسلوب میں، یعنی اب آپ نے سیاق و سباق یہاں پہ لکھنے جو اس کی ڈیمانڈ ہے سیاق و سباق. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ مصنف نے بہت خوبصورت اسلوب میں ایک ایسے شخص کی داستان رقم کی ہے جو اپنے سفید پوشی کا بھرم یہ رکھنے کے لیے اس نے بڑا خوبصورت لباس جو زیتن کیا ہوا ہے، اور وہ چھڑی لگاتا ہوا، اور خیالی طور پر وہ فضاؤں کے بیچ میں ہواؤں میں کرکٹ بال کو اچھالتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کسی دکان پر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی بلی کو وہ جناب وہ اشارے کرتا ہے، باغ میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ دکانوں پہ جاتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے. لوگ اس کو امیر طرح سمجھ کے اس کے پاس آ کے ٹانگے گھوڑے رکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اشارہ کر دیتا ہے تیری اپنی وضع و قطع سے. ٹھیک ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھا اور وہ چلتا چلا جاتا ہے. آخر اس کی ٹکر ہوتی ہے اور وہ جناب وہ بیچارہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. پولیس والے آتے ہیں اس کو ہسپتال میں جا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہوگا کہ جب اس کو وہاں جا کے آپریشن تھیٹر پر لٹایا جاتا ہے تو یہ اس کے کیا اس کے بیچارہ. ٹھیک ہے، وہ ہے نا خوبصورت سے شعر ہے، چند تصویریں بتاؤں اور حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. اس کے پاس سے نکلتا کیا ہے؟ وہ اس کی ٹائی وہ بھی نہیں ہوتی، صرف کالر ہوتے ہیں، شرٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھا اس کی حالت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے یہ بتایا کہ ہمارا معاشرہ اس میں لوگ 2-3 باتیں، یا تو ہمیں بالکل جیسے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے، اور سفید پوشی کا ہمارا یہ دھرم ہے اور اس لیے یہ بتایا ہوا ہے. اور اس کو ساتھ یہ لکھ کے جو ہے یہ بتا دینا کہ ایسے ہوا تھا کہ اس کی روح نکل چکی تھی. وہ بیچارہ جب دیکھا تو لوگ اس کو امیر سمجھ لیتے کہ حتیٰ کہ وہ نرسیں وہ بھی نہ سمجھ پائیں کہ یہ شخص کتنا امیر زیادہ ہے. جب اس کو لٹایا تو اس کا سارا راز پاش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں آپ کو اس طرف جانا ہے. یہ ہے نثر پارہ، اور اسی طرح آپ کو تشریح ساتھ ملا کے لکھ دینی ہے. سبق عنوان مصنف کا نام اقتباس سیاق و سباق اور اس کی تشریح. یہ آپ کی 15-16 لائنیں ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں ورنہ اگلا پیپر رہ جائے گا. لیکن مقصد تو آپ کو نمبر حاصل کرنا ہے. ہر سوال کو آپ مختصر انداز سے اٹیمپٹ کریں گے تب امید رکھیں کہ میرے نمبر آئیں گے. آپ خلاصے کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ تشریح کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو نمبر کہاں سے آئیں گے؟ ساری تشریح لکھ لیتے، ٹوٹل نمبر تو 20 ہی ہیں. 1.5 گھنٹہ تو آپ نے یہاں پہ ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ اگر خلاصہ لے کے پہلے بیٹھ گئے،
اب آپ نے آنا ہے تشریح کی جانب، جو اوپر تشریح لکھی ہوئی ہے، یہ جو کرنے کے لیے آپ کو تو یہ نظم میں بتا دوں، یہ جیسے آپ کو یہ دیا ہوا پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت فرسنا ہو جائے گا، میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایک نظم دی گئی ہے اور آپ کو شاعر کا نام لکھنا ہے. یہ پورے بند کی آپ کو تشریح کرنی ہے 2 پیجز کی. ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے یعنی مستقبل کی امید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مستقبل تاریخ نہیں ہے، وہ کہ ہمیں مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ بہت وقت جو ہے انشاءاللہ وہ آنے والا ہے کہ ہم معاشی اور ہر لحاظ سے اقتصادی طور پر بالکل ہم مضبوط قوم بن کے ابھریں گے. ایک امید کی کرن بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں آج تڑپ رہا ہوں، اپنے کرب کا اظہار کر رہا ہوں اس قوم کے لیے، اوپر جانے کے لیے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو بالکل یعنی نیچے سے اوپر اٹھا کے یعنی تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اور بھی لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے جن کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں قوم کا دانا مانا کیسے بننا ہے، اور کیسے ہمیں جو دنیا کی بڑی قومیں ان کی صف میں ہمیں کیسے آنا ہے. یہ آپ کو یہاں تک رسائی شاعر کا نام، اس کے بعد آپ نے یعنی جو مشکل الفاظ اس کو کہتے ہیں حل لغت، ایسے حل لغت، ایسے حل لغت. اب اس کے نمبر تو نہیں ہوتے حل لغت کے، لیکن یہ تاثر بڑا خوبصورت چھوڑتا ہے کہ اس بچے کو پتہ ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں. اس طرح آپ کو تشریح غزل کے لیے آپ کو ہر غزل کا شعر لکھنا ہوگا وہاں پہ، اس کے بعد اس کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، پھر آپ کو تشریح اس کی لکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ آپ کے خلاصے کی بات آ جائے گی. یہ تو تھے آپ کے نمبر لینے کا بہترین طریقہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے. جی محسن صاحب، ابو بکر جی، کوئی سوال آپ کیجیے. ٹھیک ہے، اب وہ جو بچے جو ہمارے جن کی پوری تیاری ہے، سارا سال پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے میرے اسباق کیا ہیں، انہیں پتہ ہے میری نظمیں کتنی ہیں، انہیں پتہ ہے غزل کی غزالہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس وہ برق رفتار ہیں، سرخیاں بھرتے ہوئے رات کے سناٹے، ایک صبح کے طالب دیدار نے دم توڑ دیا، تو وہ تو انشاءاللہ پرچہ آگے آ کے دم توڑ دے گا. اس کو تو وہی جو طریقہ جو سلیقہ پیپر کا ہے اس کو وہی بتانا چاہیے. لیکن اگر اس کو یہ اتنی اس نے مشق کی ہے، مشق انسان کو مشاق بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مشق ہوتی ہے نا بار بار کرنا پیپروں کا، تو اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی. بھائی آپ کے پاس حل شدہ پیپر ہے، انٹرنیٹ ہے، اور آپ کے پاس بہت سے بازار میں ایسے مواد مل رہے ہیں جس سے آپ آسانی سے سابقہ پیپر حل کر کے اور آپ نمبروں پہ ڈھیر لگا سکتے ہیں. یہ تھا آپ کے حوالے سے میرا پوری قوم سے خطاب. یہ میری استدعا تھی کہ یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے. ان بچوں کو جن بچوں کی تیاری بہت کام ہوتی ہے، وہ بچے یعنی ان بچوں کی صف میں آ جائیں، اور جو بچے فاس ہوتے ہیں، جو فیل ہونے سے بچے ہوتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے، اس میں کسی قسم کی آپ کو اجرت سے کام نہیں لینا. پیپر کی تقسیم سب سے بڑا ڈائلیما آف دی نیشن ہے. یہ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ اس طرح آپ کو پیپر کی تقسیم ہے. جس کو یہ ہر ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش، جسے گمان ہے آئے کرے شکار ہی سے، اس کے لیے تو نہیں ہے. وہ تو پھر ترتیب سے سارے سوال کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے پہ گمان ہے، مان ہے کہ میرا قلم بڑا برکتار ہے، اس میں روشنائی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پیپر کی گود ہری کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ تو اسی ترتیب سے لکھیں. باقی جو بچے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا یہی طریقہ ہے، یہی سلیقہ ہے، اور انشاءاللہ وہ لوگ کے واسق ہے. اگر یہ سلیقہ آپ لوگ اپنائیں گے پوری قوم، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ رزلٹ بالکل نتائج مختلف ہوں گے اور بچے زیادہ پاس ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. اللہ حافظ.